یہ 177 نمبر جو آیت ہے اسے کہتے ہیں آیت البر. یہ قرآن حکیم کی چند مشہور آیات میں سے ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نیکی کا فلسفہ بیان کیا ہے. عموماً ہمارے ہاں نیکی کا تصور جو ہے وہ چند ایک رسومات پہ چلنے کا نام ہوتا ہے، اس لیے قرآن حکیم نے اس مت کو توڑتے ہوئے جو چیزیں لوگ اوور لک کرتے تھے انہیں بنیادی حیثیت دی ہے، اور جن چیزوں کے اوپر لوگوں کا زور ہوتا ہے اس کو سیکنڈری حیثیت دی ہے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص نماز روزہ اور چند ایک رسومات پر عمل کرنا شروع کر دے، بلکہ حقوق العباد والا معاملہ جو ہے یہ بہت کریٹیکل ایشو ہے. عموماً ہم لوگ ڈویژن تو کرتے ہیں حقوق اللہ کی اور حقوق العباد کی، لیکن بیسیکلی اگر دیکھا جائے دونوں ہی حقوق اللہ ہیں، کیونکہ حقوق العباد کی ترغیب بھی ہمیں اللہ ہی نے دلائی ہے. لیکن یہ جو تفریق کی جاتی ہے یہ کسی حد تک درست ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن و سنت میں جو محکم دلائل ہیں وہ اس کے اوپر شاہد ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حقوق کے معاملے میں تو خود ڈیسیژن لے گا، لیکن جو حقوق العباد کا معاملہ ہے وہ بندوں ہی نے معاف کرنا ہوگا، اس لیے ان کا ایشو ذرا کریٹیکل ہو جاتا ہے. اس میں مشہور زمانہ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا مال و متاع نہ ہو، دولت نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس یعنی غریب شخص وہ ہے کہ جو قیامت والے دن اس حال میں آئے کہ اس کے نامہ اعمال میں ڈھیروں نیکیاں تھیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے دنیا میں کسی کو تھپڑ مارا تو کسی کا خون بہایا تو کسی کو دھمکی دی، کسی کو مارا پیٹا. اب وہ سب کے سب لوگ قیامت والے دن اللہ کے حضور حاضر ہوں گے اور کہیں گے اے اللہ آج تو چونکہ بدلے کا دن ہے ہمیں بدلہ چاہیے. اور بدلے کا دن یوم الدین وہ اس حد تک ہے کہ صحیح مسلم میں ہی ایک حدیث آتی ہے کہ دنیا میں اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دے گا اور سینگ والے کے سینگ ختم کر دے گا اور اس سے کہے گا کہ اب تم اس سے بدلہ اتارو. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. وہ جو صحیح مسلم کی حدیث جو میں بیان کر رہا تھا مفلس والی، کتاب البر والصلہ چیپٹر جو آتا ہے صحیح مسلم میں اس کے اندر موجود ہے. تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر ایک ایک کر کے لوگ آگے بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج تو کرنسی جو ہے وہ تو نیکیاں ہیں، تو تم اس طرح کرو کہ یہ تمہارا بدلہ تو اس طریقے سے تو نہیں تم اس سے لے سکتے، تو ایسا کرتے ہیں کہ اس کی نیکیاں تم اس بدلے میں لے جاؤ. تو لوگ اس کی نیکیاں لے کے جانا شروع کریں گے حتیٰ کہ اس کی پہاڑوں جتنی نیکیاں ختم ہو جائیں گی. قل اعوذ باللہ تعالی اللہم اجرنا من النار آمین. ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے جن کا حق اس نے دینا ہوگا، تو اللہ فرمائے گا کہ اب تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں بچی، اب یوں کرتے ہیں کہ تمہارے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیتے ہیں، اینڈ وائس ورسا، اور پھر اسے اوندھا منہ کر کے دوزخ میں ڈال دیا. یعنی حقوق اللہ کے معاملے میں کوئی کمی نہیں تھی، اس کے اندر ڈھیروں نیکیاں تھیں، لیکن حقوق العباد کے معاملے میں اس نے کمزوری دکھائی، اس کی وجہ سے اس کا بیڑا غرق ہو گیا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ یتیموں کا مال ناحق ہڑپ کر رہے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں. دنیا میں اس آگ کا پتہ نہیں چلے گا. دنیا میں تو چونکہ فزیکل لاز ایکٹیو ہیں، اگر آپ اپنی زبان کے اوپر انگارہ رکھیں تو جل جائے گی، حرام کا مال زبان پر رکھیں تو نہیں جلے، بلکہ لوگ تو کہتے ہیں حرام کھانے کا زیادہ ہی مزہ آتا ہے. لیکن آخرت کی زندگی کے اندر دنیا میں جس نے حرام اپنے پیٹ میں ڈالا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ اسے حکم دے گا وہ آگ بن جائے گی. بلکہ بخاری مسلم میں تو آتا ہے کہ وہ خوفناک قسم کے اژدہا اور سانپ کی شکل اختیار کر لیں گے. اسی کا مال و دولت جو حرام طریقے سے اس نے کمایا ہوگا یا حلال طریقے سے کمایا لیکن اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی. تو اب وہ نیکی کا جو فلسفہ ہے وہ آیت البر کے اندر بیان ہو رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ البقرہ آیت نمبر 177. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو.
بیسیکلی یہودیوں کو ٹونٹ کیا جا رہا ہے نا. پیچھے پس منظر میں ہم تحویل قبلہ کا مضمون کور کر چکے ہیں. انہوں نے ایک لکیر پیٹنا شروع کر دی تھی کہ جب تک ابراہیمی قبلے کی طرف مسلمان نہیں گئے تھے تو یہ کہتے تھے کہ یروشلم تو ابراہیمی قبلہ ہے ہی نہیں ہے, لیکن آپس میں چیما گوئیاں کرتے تھے. جب اللہ تعالیٰ نے قبلہ یروشلم کی بجائے خانہ کعبہ کر دیا تو پھر انہوں نے اوپنلی یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ کیا ہوا, ابھی تک تو تم ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھ رہے تھے, اب تم نے اپنا قبلہ بدل لیا. حالانکہ وہ اندر سے ہی جانتے تھے کہ ابراہیمی قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے. قبلہ اول بھی کعبہ ہے, قبلہ آخر یعنی فائنل قبلہ بھی کعبہ ہے. قبلہ اوسط درمیانی پیریڈ کے لیے جو صحیح بخاری میں آتا ہے 17 مہینے تک کے لیے وہ بیت المقدس, جسے یروشلم بھی کہتے ہیں, ایلیا بھی کہتے ہیں, اور بعد میں وہاں پہ حضرت عمر کے دور میں مسجد اقصی بھی بن گئی. ویسے جو اس کو مسجد اقصی احادیث کے اندر آیا ہے یا قرآن حکیم میں سورہ بنی اسرائیل میں, اس سے مراد دور کی مسجد ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ کوئی نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کا رخ مشرق کی طرف ہے یا مغرب کی طرف. اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ پہلے آیات گزر چکی ہیں نا کہ تم جس طرف بھی رخ کرو گے اللہ کا چہرہ پاؤ گے, اللہ کو تو فرق نہیں پڑتا. اور واقعی دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں, یعنی ہم سب کانٹیننٹ کے لوگوں کا جو قبلہ ہے وہ مغرب کی جانب ہے, لیکن اگر آپ یورپ میں چلے جائیں, افریقہ میں چلے جائیں تو ان کا قبلہ مشرق کی جانب ہے, کیونکہ سینٹر میں آ جاتا ہے نا خانہ کعبہ شریف. تو خانہ کعبہ شریف سے جو پرلی طرف لوگ آباد ہیں وہ مشرق کی طرف منہ کرتے ہیں, جو اس طرف لوگ آباد ہیں وہ مغرب کی طرف منہ کرتے ہیں. تو اللہ کو تو فرق نہیں پڑتا. نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو, وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ, بلکہ نیکی یہ ہے. اب گنتے جائیں جناب چیزیں. من آمن باللہ, جو کوئی ایمان لائے اللہ پر, والیوم الآخر, اور قیامت کے دن پر. اللہ پر ایمان لانا کافی نہیں جب تک آخرت کو نہیں مانیں گے کہ اللہ نے پوچھنا بھی ہے. ویسے تو مزے ہی مزے ہیں, اگر اللہ نے پوچھنا نہ ہو تو اللہ کو ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آج آپ دنیا میں کسی کو آفر دینا کہ اللہ کو مان لو تو جنت ملے گی, نہ مانو تو کچھ نہیں ہوگا, لوگ کہیں گے ٹھیک ہے جی ادھر ہی جنت بنا لیتے ہیں. اصل چیز ہے آخرت کی جواب دہی. جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن کی جواب دہی کے اوپر, والملائکۃ, اور فرشتوں پر, والکتاب, اور کتابوں پر, والنبیین, اور تمام انبیاء پر. یہ تو ہوگی بنیادی ایمانیات. اللہ پر ایمان, آخرت پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, کتابوں پر ایمان, اور ایمان بالرسالت. ویسے تو یہ مین 3 کیٹیگری میں فال کرتی ہیں چیزیں جو ہم کہتے ہیں عقائد ثلاثہ ہیں مسلمانوں کے: عقیدہ توحید, عقیدہ رسالت, اور عقیدہ آخرت. عقیدہ توحید کے اندر ہی فرشتوں پہ ایمان بھی آتا ہے, ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ نمائندے مقرر کیے ہوئے ہیں, سب کیٹیگری میں فال کر جاتی ہیں. عقیدہ رسالت کے اندر ہی کتابوں پہ ایمان آتا ہے کیونکہ کتابیں انبیاء پہ ہی نازل ہوتی ہیں. یعنی اگر آپ بڑی بڑی 3 کیٹیگریز بنائیں نا تو تمام اسلامی عقائد انہی 3 کیٹیگریز کے اندر فال کرتے ہیں. یا وہ عقیدہ توحید سے ریلیٹڈ ہوں گے, یا عقیدہ رسالت سے, یا عقیدہ آخرت سے. اب اگر ہم عذاب قبر کی بات کریں تو یہ عقیدہ آخرت کے اندر, کیونکہ یہ دنیا کی زندگی کے بعد کی چیز ہے. اور جتنی شریعت ہے وہ عقیدہ رسالت کے اندر فال کرتی ہے کہ نبی الاسلام نے جو پیٹرن آف لائف دیا ہے اس کے مطابق آپ نے زندگی گزارنی ہے. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ, اور مال خرچ کرنا اس کی محبت میں اپنے قریبی رشتہ داروں پر, یتیموں پر, مساکین پر, اور مسافروں پر. وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ, اور جو غلام آزاد کرنے کے لیے اور مانگنے والوں کے لیے, جو لوگ آ جائیں خود مانگنے کے لیے ان پر خرچ کرنا, اور گردنیں چھڑانے کے لیے, غلام آزاد کرنے کے لیے. اب یہ جو علی حبی ہی ہے نا, اس میں ہا کی ضمیر اللہ کی طرف بھی جا سکتی ہے کہ اللہ کی محبت میں کوئی شخص مال خرچ کرے اپنے رشتہ داروں پر, یتیموں پر, مسکینوں پر, مسافروں پر, اور سوال کرنے والے اور غلام چھڑانے کے لیے. اور ہا کی ضمیر جو ہے وہ مال پہ بھی جا سکتی ہے کہ مال کی محبت کے باوجود
اس کی محبت میں، مال کی محبت میں ہوتے ہوئے بھی مال خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. یعنی دل میں تو ہر ایک بندے کے مال کی محبت ہے نا، اس محبت کی پرواہ نہ کرے جو مال کے ساتھ اس کا شغف ہے، مال سے محبت رکھنے کے باوجود مال اللہ کی راہ میں دے دے، تو کیا وہ ثابت کرے گا کہ مجھے اللہ کی محبت جو ہے وہ مال کی محبت سے بڑھ کر ہے؟ اب ترتیب اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے ایسی جو پنچ کرنے والی ہے. سب سے پہلے رشتہ داروں کا نمبر، کیونکہ رشتہ داروں کو دینا یہ سب سے مشکل کام ہے. رشتہ داروں کو پھلتا پھولتا دیکھنا یہ شیطان نہیں برداشت کرنے دیتا. جتنا جیلسی فیکٹر ہے وہ رشتہ داروں کے ساتھ ہوتا ہے. یہ جتنے تعویذ دھاگے بھی آپ سنتے ہیں لوگ کرواتے ہیں وہ رشتہ دار کرواتے ہیں. باہر کے لوگوں کو کیا ضرورت ہے کسی سے جیلسی کرنے کی یا حسد کرنے کی؟ رشتہ دار. اسی لیے انسان رشتہ داروں کو اگنور بھی کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلی ضرب یہ لگائی ہے کہ سب سے پہلے رشتہ داروں کا حق ہے. اچھا، رشتہ داروں میں یہ کوئی نہ سمجھے کہ میرے کزنز جو ہیں یا میرے ماموں خالو، نہیں. سب سے پہلے رشتہ دار آپ کے بیوی بچے ماں باپ بہن بھائی ہیں، اس کے بعد باقی رشتہ دار ہوتے ہیں. لوگ اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں جی وہ زکوٰۃ دینی ہے، بہن میری بیوہ ہے دے دیں. بھئی اس سے زیادہ کوئی حقدار ہی نہیں ہے، اس کا تو کوئی کمانے والا نہیں. بھائی کو دے دیں، بالکل دے سکتے ہیں. سب سے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں. اس کے بعد یتیم، ظاہر ہے یتیموں کا کوئی سرپرست نہیں ہے، مشکل ہے ان کے لیے زندگی گزارنا. مساکین جو بالکل غربت کی، جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ وہ سطح غربت سے نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں. اور مسافر. اب یہ مسافر والا معاملہ آج کل ذرا سمجھنا مشکل ہے. آپ ذرا آج سے 100 سال پہلے چلے جائیں نا تو پھر آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ جو لوگ سفر پر نکلتے تھے دوسرے ملکوں کے سفر پر، اس وقت تو ملکوں کی باؤنڈریز بھی ایسا نہیں بنی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ ملکوں کی باؤنڈریز جو ہے نا یہ 20ویں صدی کی بدعت حسنہ ہے. اس سے پہلے ملک نہیں ہوتے تھے. جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹی ہے اور جنگیں عظیم ہوئی ہیں، اس کے بعد یہ ملکوں کی ڈویژن اور یہ ویزے شروع ہیں، ورنہ لوگ پہلے خانہ بدوشی کی زندگی گزارتے تھے. آج بھی اگر یہ ملکوں کی باؤنڈریز ختم کر دی جائے نا تو دنیا سے غربت ختم ہو جائے. اب کتنے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں جن کے پاس یہ ٹیلنٹ نسل در نسل موجود ہے کہ وہ زمین میں زراعت کا کام کر سکتے ہیں، لیکن غریبوں کے پاس زمینیں نہیں ہیں. ایسے کئی لوگ ہیں. اب ایسے لوگ کئی انڈیا میں آباد ہیں، اگر وہ پاکستان میں آ جائیں، ان کو نیشنلٹی یہاں کی مل جائے، کم از کم مسلمانوں کو، ویسے تو ہندوؤں کو بھی دینے میں کوئی حرج نہیں ہے تالیف قلب کے لیے، تو یہاں پہ آ کے آبادی کر سکتے ہیں، ہماری اکانومی کو بہتر کر سکتے ہیں. پاکستان کے اندر کئی علاقے ایسے موجود ہیں جہاں پہ زراعت کی جا سکتی ہے، صرف وہاں تک ایک نہر پہنچانے کی دیر ہے. تو آپ دیکھیں یہ جب تک نہری نظام نہیں تھا پاکستان انڈیا میں بنا ہوا تو یہ اتنی ہریالی نہیں تھی یہاں پہ. اب تو آپ دیکھیں جناب کایا پلٹ گئی ہے جب سے یہ سسٹم بنا ہے ان 100 سالوں کے اندر. آج بھی آپ دیکھ لیں دنیا رو پیٹ رہی ہے. سب سے محفوظ ترین علاقے صحت کے پوائنٹ آف ویو سے، رزق کے پوائنٹ آف ویو سے، موسم کے پوائنٹ آف ویو سے یہی ہیں. انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ پورا ایک ریجن. تو پہلے جو لوگ سفر اختیار کرتے تھے تو سفر میں اگر آ کے قافلے کو کسی نے لوٹ لیا تو وہ اگر نکلے ہوئے 6 مہینے کے سفر کے اوپر، ظاہر ہے کم از کم تو اتنے ہوتے تھے سفر. یہاں سے جو حج کرنے جاتے تھے 4 مہینے جانے کے لگتے تھے، 4 مہینے آنے کے. ایک حج کے موقع پہ نکلتے تھے نا تو اگلے حج کے موقع پہ وہ حج کر کے واپس آتے تھے. اسی لیے تو وہ رشتہ داروں سے گلے لگ کے تو رو کے جاتے تھے، پتہ نہیں واپس آنا ہے کہ نہیں آنا، اور وہ واپس آئے نا پیچھے کو مر جائے. تو ویسے پہلے حج بڑا مشکل تھا. 4 مہینے کا سفر کدھر، اور آج 4 گھنٹے کی فلائٹ ہے اسلام آباد سے جدے کی، اور کوئی تکلیف نہیں ہے. ذرا سی آنکھ لگتی ہے تو جناب جدہ آ جاتا ہے. اور 4 مہینے آپ نے سواری پہ سفر کرنا ہے، یا اگر کوئی سپوز بحری جہاز میں بھی جاتا تھا 2 ہفتے تو لگ ہی جاتے تھے. اور اس میں کئی لوگوں کو سی سکنس ہو جاتی تھی کیونکہ سمندر کی ایک خاص سمیل ہے مچھلیوں کی وجہ سے، وہ لوگوں کے دماغ کو چڑھ جاتی ہے. کئی لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے وہ پورے راستے 2 ہفتے تک الٹیاں کرتے جاتے تھے. تو ایسے بھی اگر 2 ہفتے آپ کو ایک جگہ پہ قید کر دیا جائے، ابھی یہ کورونا کی وجہ سے لوگ قید ہیں، تو آپ دیکھیں کتنی مشکل زندگی ان کے لیے ہوئی ہے.
تو لوگ اس طرح وہ مشکل کی تکلیف کی زندگی گزارتے تھے. آج کے دور کو نہ دیکھیں, جب انٹرنیٹ ہے تو آپ آج جناب تھوڑے پیچھے ٹوٹی کٹ دی نا نیٹ والی, ایک دن نہیں تھوڑا لنگنا. آپ امیجن کریں نیٹ بند ہو جائے. وہ کسی نے پرائم منسٹر کو مشورہ دیا تھا, آپ نے لوگوں کو گھر میں رکھنا ہے تو مفت انٹرنیٹ کا کنیکشن دے دیں ان کو, نہیں نکلیں گے باہر. تو اس زمانے کی بات ہو رہی ہے, آج سے 100 سال پہلے, کوئی پرانی بات نہیں. تو قرآن کے نزول کو آلموسٹ 1400 سال گزر چکے ہیں. اگر آپ 1400 سال میں دیکھیں تو صرف یہ 100 سال ڈیفرنٹ ہے. پہلے 1300 سال تو وہی ہیں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس میں. مسافر, اب جس مسافر کی جیب کٹ گئی ہے تو وہ تو آ گیا, اب زکوٰۃ لینے کے قابل ہو گیا, اس کی پلے تو کوئی شے نہیں ہے. تو اسی لیے یہ ترغیب دلائی گئی ہے کہ مسافروں کو دینا ہے. کو مسافر واقعی ضرورت مند ہو سکتا ہے, اب وہ ایزی لوڈ تو نہیں کروا سکتا گھر سے, اگر جیب کسی کی کٹ گئی ہے. یہ تو آج کے زمانے کی بات ہے. ایون آج بھی جن لوگوں کو ٹیکنالوجی کی خبر نہیں ہے, یا جن لوگوں کو پیچھے کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہوتا, دوسرے شہروں میں آتے ہیں خریداری کے لیے, جیب کٹ گئی ہے, ان کے پاس بیچاروں کے پاس واپسی جانے کا کرایہ بھی نہیں ہوتا. جینون ایشو بھی آ جاتا ہے. بعض اوقات تو خیر لوگ ایسے ہیں جو روزانہ ہی کرایہ مانگ رہے ہوتے ہیں, وہ تو ایک پروفیشنل ہے, ان کی بات نہیں ہو رہی. تو اس کا بڑا آسان طریقہ میں اکثر بتاتا ہوں کہ اگر کوئی اس طرح کا بندہ آپ کو مل جاتا ہے نا, جو کہتا ہے میں نے فلاں جگہ جانا ہے, تو اسے پیسے دینے کی بجائے نا اسے ٹرین میں یا بس میں بٹھائیں. تو اور ٹرین والے جہاں سے ٹکٹ لینے والا ہے اس کو بھی بتا دیں ٹکٹ واپس کرے تو پھاڑ دینا ہے اور پیسے تو نے رکھ لینے ہیں. اور کنڈکٹر کو بتا دیں کہ اگر یہ ٹکٹ واپس کر کے اترے تو پیسے تیرے, اس کو نہیں دینے, تاکہ جینون پتہ چل جائے. بعض اوقات وہ لے کے چڑھ جاتے ہیں, پھر کنڈکٹر کے ساتھ تھوڑی کر کے آگے جا کے اتر جاتے ہیں, پیسے اپنی جیب میں ڈال دیتے ہیں. تو بجائے یہ کہ ان کے ہاتھ میں پیسے دینے کے, ان کو اس طریقے سے اکوموڈیٹ کیا گیا. اور سائلین جو ہیں, واقعی جو مانگنے والے ہیں, اب وہ مانگنے والا پروفیشنل نہ ہو, وہ ظاہر آج کی ڈیٹ میں ذرا مشکل ہوتا ہے جج کرنا ایک عام بندے کے لیے. جو لوگ تھوڑے سے یعنی اس ایشو کے ساتھ وابستہ ہیں, یا جو آپ سمجھ لیں مارکیٹ کے اندر بیٹھے ہیں, وہ تو روزانہ شکلیں دیکھ دیکھ کے ان کو پتہ چل گیا ہوتا ہے کہ یہ تو روزانہ مانگنے آتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو تو اسلام کہتا ہے آپ نے ڈسکریج کرنا ہے, پروفیشنل بیگرز کو ڈسکریج کرنا ہے. ڈسکریج کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو صلواتیں سنانی ہے, بلکہ وہ آگے جائے گا, بنی اسرائیل میں آ جائے گا کہ تم نے جھڑکنا نہیں, اگر کسی کو نہیں دینا تو اس کو جھڑکو مت, بلکہ احسن طریقے سے بات کو ٹال دو. کوئی شخص کہتا ہے روٹی کھانی ہے تو روٹی کھلا دیں اس کو, بجائے روٹی کے پیسے دینے, تاکہ کم از کم یہ کنفرم ہو جائے کہ اس نے روٹی کھانے کے لیے مانگے. وفر رقاب, اور غلام آزاد کرنے کے لیے. غلام آزاد کرنے میں تو اس وقت غلامی کا ایک دور تھا, تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو انکریج کیا کہ غلام کو آزاد کرنے کا اتنا ثواب ہے. حتیٰ کہ آپ دیکھیں گے ہماری کئی ایک عبادات کے کفارے کے طور پر غلام آزاد کرنے کی بات ہوئی ہے. روزہ توڑ لیا تو غلام آزاد کرو, قتل خطا ہو گیا کسی سے, جان بوجھ کے نہیں, ایکسیڈنٹل, وہ بھی ایک غلام آزاد کرے گا. دیت تو اللہ دے گا, غلام بھی الگ سے آزاد کرے گا. اسی طریقے سے قسم توڑ دی ہے, اس کا کفارہ بھی ہے, ایک غلام آزاد کرے گا. اس چیز نے آہستہ آہستہ غلامی والا سسٹم دنیا سے ایلیمنیٹ کر دیا. آج کے دور میں آپ اس کی ماڈرن فارم لے سکتے ہیں, مقروض کی گردن چھڑانا, وہ بھی آلموسٹ غلام ہو چکا ہوتا ہے. اگر کوئی واقعی جینون کیس آپ کے سامنے ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے, تو آپ بجائے یہ کہ 1000 بندوں میں اپنی زکوٰۃ تقسیم کرتے رہیں, کسی ایک بندے کو ایک بار اس کی گردن آزاد کروا دیں اس طرح کے قرض سے, تاکہ وہ اسٹیبل ہو سکے. بشرطے کہ وہ اسٹیبل ہو, یہ نہ ہو کہ وہ گردن چھڑا کے اور جا کے آگے قرضہ لے لیں. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. کئی لوگ ہیں یعنی ان کو آپ تھوڑا سا کاروبار سیٹ کر کے دیں تو وہ چیزیں بیچ کے پھر کسی اور کے پاس جا کے مانگنا شروع کر دیتے ہیں, اور وہ پروفیشنل بیگرز ہوتے ہیں. ان چیزوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا, اب اللہ تعالیٰ نے ایمانیات کے بعد اعمال کا 2 ہی چیزیں ہیں نا, ایمان اور عمل. ایمانیات ہیں اور عمل صالح ہیں. ایمانیات تو آ گئی, عقیدہ توحید, رسالت اور آخرت. اس کے بعد اعمال کا جب سلسلہ شروع ہے تو آپ دیکھ لیں حقوق العباد پہلے ذکر ہوئے ہیں, کہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا ہے, جیب ڈھیلی کرنی ہے, اور کس طریقے سے اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کے,
اپنے قریبی مساکین جو لوگ ہیں ان پہ خرچ کر کے، اور جو مسافر ہیں گردنیں چھڑانے کے لیے، اور جو لوگ غریب ہیں مانگنے والے ان کو دے کر۔ اس میں ایک حدیث بھی ہے بخاری مسلم دونوں میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت کر دے، عمر دراز کر دے اور رزق میں کشادگی کر دے، تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، صلہ رحمی کرے۔ یہ بڑا زبردست ایک ذریعہ ہے، لیکن یہ کام کرنا مشکل ہے۔ اصل بات یہ ہے، یہ کہنا بہت آسان ہے، لیکن رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ذرا مشکل کام۔ اب حقوق العباد کے بعد حقوق اللہ کا ذکر آ رہا ہے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ۔ اب دیکھیں نماز سے بڑی کون سی عبادت ہو سکتی ہے، لیکن اللہ نے اسے بعد میں ذکر کیا، اور قائم کرنا نماز کو، وَآتَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دینا یا تزکیہ نفس کرنا، دونوں معنی درست ہیں، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور پورا کرنا اپنے وعدوں کو جب کہ وہ کسی سے وعدہ کریں، ایمان والوں کی یعنی یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور صبر کرنے والے لوگ مصیبت کے حالات میں اور سختی کے حال میں، وَحِينَ الْبَأْسِ، اور لڑائی کے دوران یعنی جہاد کے دوران۔ ظاہر ہے کہ مصیبت میں، تنگی کون سی آ سکتی ہے؟ مال کی تنگی بھی، قحط سالی بھی آ سکتی ہے، اور جہاد میں تو ظاہر ہے کئی ایک تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، اس میں وہ صبر اختیار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا، تو ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے یعنی دعوی ایمان کے اندر سچے ہیں۔ واولئک هم المتقون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقی طور پر پرہیزگار ہیں۔ یعنی تقوی کا معیار اللہ کے نزدیک جو ہے، اب یہاں پہ کہیں آپ دیکھ لیں کہ کوئی لمبی داڑھی ہونا، پگڑی ہونا، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہونا، شکل و صورت جو ہے وہ کوئی مذہبی گیٹ اپ بنا لینا، کوئی اس چیز کا کہیں پہ ذکر نہیں ہے۔ چند ایک بنیادی چیزوں کا ذکر ہے، ایمانیات کے بعد حقوق العباد، اور اس کے بعد حقوق اللہ۔